دوسری بات، عورتوں کو 12 بچے کئی کو بولے تو اب جو ہے 2 ہے، سمجھو 2 کے 2 نافرمان ہیں۔ کتنا رو رہے ہیں ماں بابا معلوم؟ پوچھو ہمارے سے، اتنے دکھڑے ہیں کہ اگر میں کتاب لکھا تو خالی 8 دن کے اندر 1000 صفحوں کی کتاب میں لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر۔ روتے ہیں ماں باپ آ کے، بیٹھا ہوا ہوتا ہوں میں، اب سے نہیں 14 سال سے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، خدمت کر رہا ہوں اللہ والوں کی، ہمارے والد صاحب کے حکم پر 14 سال ہو گئے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، ہزاروں لوگوں کو میں نے سنا ہے رو رہے ہیں اپنے آنسوؤں سے۔ کاش ہمارے 8 5 6 ہوتے، 8 10 ہوتے، ان میں سے کوئی ایک تو ہماری قدر کر لیتا۔ قرآن مجید جو ہے احساس دلانے والا، ساتھ دینے والا، مسلمانوں کی ہر ضرورت پر نظر رکھنے والا، مسلمانوں کی ضروریات کی جو ہے اہمیت اور افادیت کو سمجھنے والا، بلکہ تمام عالم کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے والا ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ قرآن کے اوپر تبرہ کر رہے ہیں، کھلاتے کہاں سے کہتے ہیں صاحب آپ کو کھلانے کی فکر ہے نا، ہندوستان سے یہ شراب کے باٹلاں ختم کر دو۔ شراب کے باٹلاں جو پی رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کے اوپر خرچ آ رہا ہے، خالی وہ بند کر دو، اور اس کا پیسہ پورے کا پورا جو ہے آپ یہاں ہندوستان کے غربا میں، مساکین میں، یتیموں میں، یسیروں میں، اور بے کھائے پیے لوگ روڈوں پہ پڑے ہوئے جو ہیں ان کو لے جا کر کے آپ وہ پیسے خرچ کرو، اللہ کی قسم تمہارے پاس پھر بھی اتنا بچ جائے گا کہ تم اپنی چھتوں پر پرندوں کے لیے تم کھانا رکھ سکو گے، اتنا کھانا تم کو بچے گا۔ ہندوستان کا ہر فرد پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود تمہارے پاس مالیت موجود ہوگی۔ حرام خوری تو نہیں روکیں گے، عیاشی کے اڈے نہیں روکیں گے، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے شادیوں میں اڑانے کو تیار، پھر وہ تو غریب کا بچہ کہاں سے کھائیں گا؟ ہمارے اندر اگر صحیح معنی میں احساس ہوتا تو غریب کا بچہ کہیں کو نہیں کھاتا تھا۔ خالی یہ بولنے کے باتیں ہیں، ڈھکوسلے، یہ چاہتے ہی نہیں کہ مسئلے کا سمدھان جو ہے، مسئلے کا حل نکلے، سلوشن نکلے۔ نہیں، انسان یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اپنا مدعا پورا ہو جائے، چاہے قوم باڑ میں جائے، پریشان ہو، تکلیف میں مبتلا ہو۔ قرآن کے اوپر تبرہ کرنا، نبی کے اوپر تبرہ کرنا، اللہ کے اوپر بکواس کرنا، یہ تو اب عام ہو گیا۔ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج بولنے والے نہیں ہیں۔ کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، اگر ہم تمہاری کتابیں کھولنے پر آئیں، اللہ کی قسم آپ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ گند اور سراپا گند، غلاظتوں سے بھری ہوئی چیزیں رکھ کر آپ انگلی پاکیزہ مذہب پر اٹھا رہے ہو۔ بے شرم بے غیرت جو ہوتے ہیں نا، خود کی اپنی جو ہے دامن کو دیکھنے سے پہلے سامنے والے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ قرآن کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ اگر تجھے اعتراض تھا تو تو پہلے کسی سے پوچھتا، بتاتا کس آیت پر اعتراض ہے، کیوں ہے، اور جو ہے کم از کم اگر سچ بتاتا تو تجھے پتا بھی تو چلتا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اٹھا کر کے تماشے کر رہے ہیں۔ ارے وہ رازق کل اشیاء ہے، ہر شے کو رزق دینے والا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ وہ ہے جو ہر جاندار کی اللہ تعالیٰ روزی کا ذمہ اپنے ساتھ لے چکا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ولا تقتلوا خشیۃ املاق، روزی روٹی کے لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تم جو ہے جہالت کہتے تھے مسلمانوں کے دور سے پہلے، اسلام کے دور سے پہلے، مسلمانوں کا دور آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آنے سے پہلے، جہالت کے زمانے میں اگر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو تمہیں تکلیف ہوتی تھی، آج پڑھ کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر ان بچوں کا کیا قصور ہے جو روزی روٹی نہ دینے کے خوف سے، روزی روٹی دینے کے خوف سے اپنی اولاد کو اپنے بطن میں مار دیتے ہیں، اپنے پیٹ میں ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ماں کے پیٹ کو بچوں کی خبر بنایا جا رہا ہے، اس کا کوئی تم کو احساس نہیں؟ آپ جو ہے ابرشن ہوتا ہے تو آپ دیکھیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالے جاتے بچے۔ ارے صاحب الغان تو بھی کم از کم زندہ دفنا دیتے تھے، یہاں کیا ہے کھینچیاں ڈال کر اندر ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ بے دردی نہیں ہے، یہ بے حمیتی بے غیرتی نہیں ہے۔ اگر نہیں پال سکتے، ہزاروں آشرم میں، ہزاروں یتیم خانے ہیں، ہزاروں لاکھوں مدارس ہیں، تمہیں اگر اتنا ہی خوف لگ گیا ہے کہ تم روزی نہیں دے سکتے تو تمہارے جیسے بدبختوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ معاشرے کو ضرورت ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو روزی دیتا ہے، سمندر کے اندر مچھلیوں کو روزی دیتا ہے،
ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات سمندر میں ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا. تمہاری سوچ میں خرابی آ گئی ہے. 2 روٹی کے لیے تم جو ہے اس قسم کی افواد اور بکواس قرآن کے اوپر کرنے لگے ہو. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. مسلمانوں، قرآن اور سنت کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور روزی روٹی کے چکر میں اپنی اولاد کو ہونے سے روکنا. بس اسلام جو ہے اس وقت میں آپ کو اولاد روکنے کی اجازت دیتا ہے جس وقت میں آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ اتنے مریض اور بیمار ہو گئے ہوں کہ اس اولاد کے ہونے میں آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں آپ کو روکنے کی اجازت ہے. فردر کسی صورت میں آپ کو بچہ روکنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں صاحب، صحیح تعلیم تربیت 2 کر کے کون سی صحیح تعلیم تربیت کر رہے ہیں؟ 2 کر کے کون سی صحیح تعلیم تربیت کر رہے ہیں؟ جس کے دل میں تربیت کرنا ہوتا ہے وہ 2 ہو 12 ہو تربیت ویسی ہی کرتا ہے. جس کو تربیت نہیں کرنا ہے وہ 1 رکھ کے بھی تربیت سے محروم رہتا ہے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو اللہ سے منسلک ہیں اس کو اپنے سے وابستہ کرنے کی کوشش نہ کرو. میرے اور آپ کے ذمے میں جو کام اللہ نے دیا ہے اس کو کرو. محنت کرنا آپ کا کام ہے، محنت کرو. کتے کے سر کا پڑے ہوئے رہیں گے، چبوترے سینکتے رہیں گے، اور پھر قرآن کے اوپر اعتراض کے ہوئیں گے تو پالیں گے کیسا؟ تو تم اپنی محنت کرو نا. اللہ کا ذمہ ہے جو کرنا ہے. محنت نہیں کریں گے اور الزام اللہ کے اوپر رکھ دیں گے، محنت نہیں کریں گے قرآن پر الزام رکھ دیں گے. اس سے بڑی بدبختی مسلمانوں کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال اگر کوئی یہاں پڑھا لکھا موجود ہو، یعنی خالی پکارا کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں. کوئی شعور والا پڑھا لکھا نوجوان طبقے سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی وکیل قسم کا آدمی یہاں پر موجود ہو تو مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس سے متعلقہ آپ لوگ جو ہے FIR درج کروائیے. کرائیں گے انشاءاللہ؟ ارے بولو نا پیارو. FIR درج کروائیے. خالی ایسا بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو بات ایسی کہی گئی جس کے ذریعے سے ایک کمیونٹی کو، ایک قوم کو تکلیف پہنچی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ اذیت میں مبتلا ہیں، تو ان کو حکومت اور یہاں کا قانون اختیار دیتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں جتنے ممکن ہو سکے. پڑھے لکھے لوگوں سے بول رہا ہوں میں، ہم تو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے. جو پڑھا لکھا سماج ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ ہر مسجد سے یہ کام ہو. کوئی شعور والا نوجوان کھڑا ہو جائے، اللہ کا واسطہ آپ اپنا یہ کام کریے، FIR درج کروائیے. محبوب نگر کی ہر مسجد سے FIR جانا. صاحب ہمارے کو تکلیف ہوئی، ہمارے کو گزن پہنچی، تکلیف پہنچی، ہمارے قرآن پر ان لوگوں نے بکواس کی ہے. کریں گے انشاءاللہ. آج کی تاریخ میں FIR کروائیے. انشاءاللہ یہاں ایک جگہ ہوگا تو پھر ہر جگہ ہونا شروع ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے، یہاں جو پڑھا لکھا بچہ ہے ان سے میری گزارش ہے، وہ لوگ جو قوانین جانتے ہیں وہ لوگ جو ہے اصول ضابطہ دیکھ کر کیسے ان کے خلاف FIR درج کرنی چاہیے کریے، کیونکہ انہوں نے قرآن پر بکواس کی ہے، آیات کو توڑ مڑو کے بیان کیا ہے، مسلمانوں کے قلب کو مجروح کیا ہے، ہماری آستھا پر انگلیاں اٹھائی ہیں اور مسلمانوں کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت کی ہے. ہمیں اپنے آزادانہ حقوق کا جو اختیار سنویدھان دیتا ہے اس کا ان لوگوں نے النگھن کیا ہے. یہ جو ہے ان کے جو ہے رولز بنا کر کے ان کے اوپر FIR درج کروائیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں.